السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عالم اور میں ہوں بابر مغل۔ اس وقت ہمارے درمیان ایک رائٹر، سوشل ایکٹیویسٹ اور چیئر پرسن آغوش نورانی فاؤنڈیشن نورین نورانی المعروف باجی نورانی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے بہت ہی خوبصورت ٹاپک چنا ہے اور وہ ٹاپک ہے ماں کی عظمت، یعنی ماواں تے ٹھنیاں چھاواں۔ آج ہمارے نوجوان، بزرگ اور بالخصوص خواتین پیری مریدی پر بڑا یقین رکھتے ہیں ناظرین، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ افراد اپنی ماں کو پیر مان لیں اور ان کی خدمت کریں تو ناظرین، میں سمجھتا ہوں یہ جو معاشرتی بگاڑ ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو آئیں باجی نورانی کے پاس چلتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ صبح بخیر، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ، خیر خیریت۔ ٹاپک تو آپ نے سن لیا، بات آپ نے میری جی، سن لی، اب کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ بڑا اہم ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا ہے، اور میں اپنی بات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے شروع کروں گی کہ جو شریعت ہمارے نبی نے ہمیں دی ہے، اس میں قرآن پاک جو ہے، اس میں سب سے پہلی مین حکم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مجھے ہی صرف میری بندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف مجھے رب مانو۔ بے شک۔ اور دوسرا حکم، اور پہلا حکم ہے کہ صرف میری بندگی کرو، اور دوسرا حکم کہ اور اپنے والدین کی کے شکر گزار رہو۔ بے شک۔ والدین بالخصوص والدہ کا جو 3 درجے حکم زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا۔ اس نے ان صحابہ نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد؟ پھر نبی پاک نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر ان صحابہ نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ پھر اس کے بعد؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تیری ماں کا۔ پھر انہوں نے پوچھا چوتھی دفعہ کہ اس کے بعد؟ پھر انہوں نے کہا تیرے باپ کا۔ اور پھر اسی طرح بمنزلہ جس طرح کے رشتے ہیں۔ تو والدین کی شکر گزار رہنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کے آگے جیسا اللہ نے فرمایا، دیکھیں اس طرح جی جیسے پرندہ اپنے بچوں کو چوک ڈالتا ہے تو اس کے پر جو ہیں وہ آگے کو اور گردن آگے کو جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ سٹائل تک بتا دیا ہے کہ کیا سٹائل اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، ہم کوئی فریج لاتے ہیں، ٹی وی لاتے ہیں، کوئی مائکرو ویو اوون، واشنگ مشین، کوئی بھی دنیاوی چیز لاتے ہیں، آپ دیکھیں اس کے ساتھ ایک کتابچہ ملتا ہے کہ نہیں، کہ اتنی دیر اس چیز کو چلانا ہے، صحیح، اتنا ٹائم چلانا ہے، اس طریقے سے اس کا مینول ہے، یہ ہے وہ ہے، سارا ملتا ہے کتابچہ۔ تو بے کیا شک۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس کے ساتھ
کتابچہ نہیں بھیجا. بالخصوص اس وقت تو میں امت مسلمہ کی ہی بات کروں گی کہ قرآن پاک کیا ہماری زندگیوں کے لیے کہ ہم نے کیسے گزارنی ہے نہیں نازل ہے, نہیں نازل ہوا, کیا رسول کریم نے سارے طریقے بتا نہیں دیے. پھر یہاں تک کہ حضرت اویس کرنی کا واقعہ سب کے سامنے ہے. حضرت اویس کرنی نے یہ رتبہ کیسے پایا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت عمر سے اور حضرت علی سے کہ اویس کرنی ملے تو اس کے لیے امت مسلمہ کے لیے دعا کروانا. تو وہ درجہ کیسے پایا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے. تو ویسے تو ہمیں بے شمار واقعات ملتے ہیں لیکن حضرت اویس کرنی کی بات کروں گی کہ اب دیکھیں رسول کریم اپنی امت کے لیے دعا کروا رہے ہیں. ماں کی اس زمانے کے نوجوان بچے بچیوں سے, بلکہ جن کے بھی والدین زندہ ہیں, وہ اپنے والدین کی پاور کا اندازہ نہیں کر رہے. بے شک. جو میں ایک روحانی معالجہ کے طور پہ جو دکھ درد سنتی ہوں تو اس میں سب سے جو مظلوم طبقہ مجھے نظر آیا ہے, یتیم سے بھی زیادہ, یتیم بچوں سے بھی زیادہ وہ بوڑھے والدین جن کی اولاد نافرمان ہیں, اور وہ بیچارے انہوں نے زندگی گزار کے آئے ہوتے ہیں اور وہ اپنی بات بھی کسی سے نہیں کہہ سکتے. وہ بیمار ہو جاتے ہیں یا معذور ہو جاتے ہیں یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو والدین کو بعض, ہر ایک کا نہیں کہہ رہی لیکن جو میرے سامنے جو کیس آئے ہیں ان کی بات کر رہی ہوں مجموعی طور پہ, کہ ایک فالتو سامان کی طرف پھینک دیا جاتا ہے, گھر کے کسی کونے میں پھینک دیا جاتا ہے اور یہاں تک کہ بعض اوقات تو باہر نکال دیا جاتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت بچھا دی. اس سے بھی پاور کا اندازہ نہیں ہو رہا. اس سے بھی امت مسلمہ کے لیے یہ حکم ہے, انگریزوں یہودیوں کے لیے نہیں ہے. کیا ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو, ان اولاد والوں کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ماں کی پاور کا اندازہ وہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ پاور کا اندازہ پھر کریں گے قیامت کے دن, کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طریقہ ہر چیز بتائی ہے, اپنی لائف سے بتائی ہے. کیا وہ واقعہ سب کو معلوم نہیں کہ ایک نوجوان جس سے اس کی والدہ ناراض تھی اس وجہ سے کہ وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے والدہ کو تکلیف دیتا تھا, اس کا دل دکھاتا تھا, تو اس کی والدہ ناراض ہو گئی, سخت ناراض ہو گئی. تو اس نوجوان کے اوپر کو نزع کا وقت آ گیا تو وہ کو سانس نہیں نکل رہا تھا, تکلیف میں تھا. تو جب رسول کریم کے پاس یہ معاملہ آیا تو آپ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا کہ اس کو معاف کر دو. تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ میں نہیں معاف کروں گی. تو پھر رسول کریم نے صحابہ کرام سے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو, اس کو جلا دو, کہ یہ دوزخ میں جو جا کے جلے گا والدہ کی بے احترامی کی وجہ سے, تو اس کو یہیں پہ جلا دو. تو پھر والدہ ہے, پھر اس کو ترس آ گیا اور انہوں نے معاف کر دیا, تو ان کی روح آسانی سے نکل گئی. کیا یہ سارے واقعات سب کو نہیں معلوم؟ سب پڑھتے ہیں. آج کل تو ہر ایک نے ہاتھ میں اٹھا رکھے ہیں واقعات موبائل کی اس میں, لیکن یہ واقعات صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ یہ عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اپنی غلطیاں نکالنے کے لیے ہوتے ہیں. بابر بھائی میں دیکھ رہی تھی آپ کا ایک, ہم آپ کے پروگرام میں آئے تھے, وہ آپ نے اپنے رسالے کی آپ نے سالگرہ کی تھی, اور میری جو ایک روحانی معالجہ کے طور پہ میری روحانی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ یہ انسان بہت ترقی کرے گا. آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی. اس محفل میں ہم شیخ مختار صاحب تھے, جنرل حمید گل صاحب تھے, راجہ ظفر الحق صاحب تھے, پھر بیرسٹر دانیال تھے. تو آپ نے اپنی امی کو, آپ کو پتہ ہے آپ نے اپنی امی کو چیف گیسٹ بنایا تھا. بے شک بے شک. اس میں تو میں رو رہی تھی, لٹرلی میں رو رہی تھی دل میں, اور میں کہہ رہی تھی کہ خوشی سے بھی اور دکھ سے بھی. خوشی اس بات کی تھی کہ آپ کا عمل دیکھ کے میں کہہ رہی تھی کہ یا اللہ اس زمانے میں بھی ایسا بیٹا ہے جو اپنی ماں کو چیف گیسٹ بنا رہا ہے, اور پکڑ کے آپ ان کو سٹیج تک لے گئے تھے.
اور میں نے آپ کی والدہ کو پروگرام کے اختتام پہ جب وہ کیک کافی بڑا سا آپ نے منگوایا ہوا تھا اور برکت اتنی تھی, مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ برکت اسی وجہ سے آئی, کیک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا, سب کھا رہے تھے بھر بھر کے اور وہ ختم نہیں ہو رہا تھا, آخر تک پڑا ہوا تھا. تو میں نے آپ کی امی کو دیا وہ کیک, تو وہ کہنے لگی کہ بابر رہ گیا پہلے ہی. تو میں محسوس کر رہی تھی کہ اس شخص کی زندگی میں یہ جو بہاریں اور برکتیں ہیں اور پتہ نہیں آگے کتنے درجات ہوں گے وہ تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. جی آج جو کچھ میں ہوں اپنی والدہ کا مرہون منت ہوں, والدہ کا صدقہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین سے بڑھ کر تو کچھ ہستی ہے ہی نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ میرا جو بھی پروگرام ہوتا تھا, چاہے وہ جنرل ہو اس میں منسٹرز ہوں, لیکن جو مہمان خوشی ہے وہ میری مائی ہوتی تھی. ظاہر ہے کے بغیر تو زندگی ادھوری تھی, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. آج 1 سال ہو گیا ہے ان کی وفات کو, تو 1 سال اب تک جو وقت میں گزار رہا ہوں, جو دن میں گزار رہا ہوں, تو اس کا آپ ادا نہیں کر سکتی, آپ تصور نہیں کر سکتی کہ کتنا میں بکھر چکا ہوں. بہرحال ان کی دعاؤں کے سارے جو میں زندگی گزار رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے مزید آگے کامیابی اور ترقی عطا فرمائے, اور ان کے دعاؤں کے ساتھ آگے معاملات چلائیں. اب اپنی جو والدہ کی آپ نے احترام کیا ہے, اور وہ آپ کا جو احترام ہے وہ آپ کے باڈی لینگویج سے بھی نظر آ رہا تھا, آپ کی آنکھوں سے, آپ کے باڈی لینگویج سے سب, کیونکہ میں اپنی روحانی آنکھ سے دیکھتی ہوتی ہوں چیزوں کو, تو میں اس محفل میں یہ چیزیں آپ کی دیکھ رہی تھی. اور دوسرا یہ کہ والدہ, اس بات کا یہ ثبوت تھا کہ والدہ نے آپ کی تربیت بہت اچھے انداز میں کی ہے. انہوں نے اپنی قربانی یعنی کہ جوانی کی, یعنی کہ والدہ نے آپ کے لیے اپنا وقت, اپنا ٹائم وہ دیا ہے, آپ کی تربیت پہ خصوصی توجہ دی ہے, اس کا یہ مطلب بھی ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ اپنی نوجوان نسل سے جو مائیں ہیں ان کو کہ جنت اللہ تعالیٰ نے ضرور ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے, لیکن ایسی ماؤں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے جو ارطغرل دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ سے 3 سال. صحیح, صرف ارطغرل بنائیں, صرف دیکھیں نا, ارطغرل کو دیکھی جا رہی ہے اس سے. میں سن رہی ہوں, میں نے کہا پتہ نہیں وہ کون ہے ارطغرل, تو بیٹی نے بتایا کہ وہ ایک ڈرامہ ہے, اور وہ اس میں وہ کوئی کردار ہے, تو اس کو وہ دیکھ رہے ہیں سب لوگ. اپنا ٹائم بجائے بچوں کی تربیت پہ صرف کرنے کے, تو ارطغرل تب بنے گا جب اس کو وقت پہ کھانا ملے گا, بیٹے یا بیٹی کو, اس کو وقت پہ دھلے ہوئے کپڑے ملیں گے, اور اس کو توجہ ملے گی. یہ تو نہیں پائنچے کھیلوں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے, یہ بھی میں پکی بات بتا رہی ہوں. صرف ماں کے لانے سے نہیں ہوتا, ماں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے, پھر اس کو یہ رتبہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور میں تو کہتی ہوں کہ جب بچے کے لیے, بچی یا بچے کے لیے ماں کے دل سے دعا نکلتی ہے, میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں. میرا وہ بیٹا ڈاکٹر جاوید شیخ, جسے آپ جوشیلا بھی کہتے ہیں, جی, تو وہ میرے آگے اس طرح جھکا ہوا رہتا ہے, اور اس طرح وہ مجھ سے بات کرتا ہے نرم انداز میں, اور اتنے صبر کے ساتھ. حالانکہ باہر وہ بڑا ہوشیار ہے, لیکن میرے ساتھ اس کا رویہ بالکل ایسا ہے جیسے 2.5 سال کا بچہ ہے. بے شک ایسا ہونا چاہیے آج بھی. تو ہاں, ذرا میری دعا سنیے کہ جو بے اختیار نکلتی ہے, دعا وہ ہوتی ہے جو بے اختیار نکل جائے. تو ایک دن میں اس کے لیے دعا کر رہی تھی, تو میرے دل سے اچانک یہ بات نکلی. پھر میں نے اس کو بتا بھی دیا, میں نے کہا میں نے ایسی دعا مانگی ہے, تو ہنسنے لگا. میں نے کہا میرے دل سے ایسے نکلا کہ یا اللہ, گڈو کو جنت سے بھی اوپر والی کوئی چیز دے دینا. اللہ اکبر. یہ اب دیکھیں نا, خیالات پہ یا اپنی دعا پہ تو اختیار نہیں ہوتا نا, جو بے اختیار نکلے. تو جو بھی دعا اللہ تعالیٰ, اللہ ہے نا تو دینے والا. تو میرے دل سے یہ دعا نکلی اور میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ جنت مجھے چھوٹی لگتی ہے اس کے لیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بے شک یقین کریں. ہاں,
اس میں کوئی شک نہیں. تو اچھا میں نے آغاز میں جو یہ بات کی تھی، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آغاز میں جو بات کی تھی کہ معاشرے کے بگاڑ کے حوالے سے، اور آج کا جو لوگ یقین رکھتے ہیں، بلیو رکھتے ہیں پیری مریدی پہ، آج کل کے پیروں پہ، ٹھیک ہے نا، تو اصل تو پیر ان کے والدین ہیں، ان کی ماں ہے. جی اگر وہ ان کی خدمت مطلب اچھے انداز سے کریں، بجائے وہ باہر بھاگنے کے وہ اپنی ماں اپنے والدین کی خدمت کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جی معاشرہ سمجھ جائے. تو اس طرح کیا کہتے ہیں اس والے سے، آج کے معاشرے کا بگاڑ بالکل واقعی ایسا ہی ہے؟ معاشرے آپ کا بگاڑ کیا کہتے ہیں؟ گلی محلے میں جو ہے رونی مار جاتا ہے، پاویں برا بنائے میری بات کا، جو ہے نشئی مار جاتا ہے، اس کی بیٹھک میں اس کا مزار بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور نئی نسل جا کے ماتھے ٹیک رہی ہے. پیروں نے تو بیڑا غرق کیا ہوا ہے، نقلی پیروں نے، جعلی پیروں نے. اصلی تو برا ہی نہیں منائیں گے، ظاہر ہے اصلی تو نہیں منائیں گے نا برا. پیر تو تو میں میں سمجھتا تو ہوں کہ نقلیوں فقیر کے ہے. پہلے آج کل میں فقیر، میں کہنے کا مقصد، میں تو فقیر سمجھتا ہوں کہ فقیر کے پاس بننا جائے تو اس کے پاس نالج ہوتا ہے، انہوں نے وقت کیا جی ہوتا ہے، انہوں نے اپنی خدمت، انہوں نے زندگیاں اسلام اور دین پر وقت کی جی ہوتی ہیں، جی ٹھیک ہے نا، تو جی وہ جی ہوتے ہیں فقیر. لیکن جو پیر اور آج کا کے جو پیر ہے، میں اللہ کی پناہ، بس میں کیا کہوں. ہر کیا گلی کے کہتے ہیں؟ موڑ پہ ایک پیر بیٹھ گیا ہے، جو کچھ نہیں بن سکتا وہ پیر بن جاتا ہے. صحیح. جو کچھ بن نہیں سکتا، جو کوئی پیر بن محنت مزدوری نہیں کرتا، جس کو نشہ پاگل کر دیتا ہے تو وہ پیر بن جاتا ہے. پیر بننے کے لیے بس وہ سبز سی پگڑی پہن لیتا اور بس 10-12 تسبیحاں گلے میں ڈال لیتا ہے. لیکن ماں کے گھر میں ہوتے ہوئے جو پیروں کے پاس جاتے ہیں نا، مجھے یہ بتائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور حقی اور پکی بات کس کی ہوگی؟ آپ کہہ رہے ہیں اب ایسے کرنی سے دعا کروانا، پوری امت مسلمہ کے لیے، خربوں لوگ ہیں امت مسلمہ کے لیے، ان کے لیے دعا کروائی جا رہی ہے. تو کیا کس وجہ سے یہ رتبہ ملا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے. وہ کوئی ڈاکٹر تھے، کوئی انجینئر تھے، کوئی پائلٹ تھے، کوئی بہت بڑے سائنسدان تھے، کیا تھا وہ کوئی پیر تھے، کیا تھے؟ وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ رتبہ ملا ہے. بے شک، اس پہ کوئی شک نہیں. بہرحال جی، یہ تو ٹاپک بہت بہت بڑا وسیع ہے. ہے. لیکن میں نے جو والدہ میرے پاس جو والدہ آتی ہیں، 6 بیٹے ہیں جی، 6 بیٹے ہیں، 6 بہو ہیں، ایسے آنسوؤں سے رو رہی ہیں، بہت رو رہی ہیں کہ ہماری بہوؤں نے ہمارے بیٹوں کے کان بھر بھر کے ہمیں اس طرح بے عزت کروایا ہے. اب اسی عورت کے گھر میں رہتی ہیں، یعنی اسی کی محنت سے وہ قائم ہے نا گھر، اسی نے بیٹے پالے ہیں نا، اسی نے پڑھائے لکھائے ہیں تو نوکریوں کے قابل ہوئے ہیں یا کاروباروں کے. تو وہ آنسوؤں سے رو رہی ہوتی ہیں کہ آنسو دیکھے نہیں جاتے. ٹھیک ہے، میرے پاس پچھلے دنوں، ابھی وہ تو یہ کیس تو روز ہی آتے ہیں، لیکن ابھی پچھلے دنوں ایک والدہ، وہ 6 بیٹوں کی ماں، اس کے ساتھ اس کے 17-18 سال کی بچی تھی چھوٹی، اتنی پیاری بچی، تو انہوں نے بیٹوں کے کان بھر بھر کے، تو وہ بیچارے وہ نکل آئے، میاں بیوی بچی کو ساتھ لے کے گھر سے نکل آئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنی ہماری تذلیل، اتنے ہماری بازو مروڑتے ہیں بیٹے دیکھیں، اور بہویں جو ہے پاس کھڑے ہو کے بےزتی کرواتی ہیں. ٹھیک ہے، بدبخت اولاد ہوتی ہے ایسی ہے باجی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی تو اولاد کیا وہ بدبخت ہے اتنے جو 25-30 سال کے والدین ہو کی گئے. خدمت کر کے دعائیں نہیں لیتے. جی بالکل، وہ بد نصیب ہو گئے نا. تو کیا وہ باہر سے 4 دن کی آئی ہوئی عورت سچ بول رہی ہے؟ کیا پتا، کچھ سچ بھی ہوگا یا جو بھی، لیکن کچھ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اپنی اس ماں کو، جس کی ماں باپ کی جس کی پرورش میں وہ بڑے ہوئے ہیں، اس نے آخر کپڑے دھوئے ہیں تو وہ اتنے بڑے ہوئے ہیں، اس نے کھانے پکائے ہیں تو اتنے بڑے ہوئے ہیں. جی بالکل. تو اور وہ ماں کو بے عزت کر رہے ہیں، اس کی عزت نفس پہ بدتمیزیاں کر کے حملے کر رہے ہیں. تو وہ اس کو ماں کا کلیجہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور پاس کھڑے ہو کے عورت بھی، بس میں تو ان ماؤں کو ہی گلا کروں گی جو اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں ٹھیک کرتی. وہ ان ماؤں کا قصور ہے. وہ مائیں، میرے تو منہ سے اب میں ادھر لائیو نہ ہو تو میں گالیاں نکالتی ہوں کہ وہ مائیں کیسی ذلیل ہیں جو اپنی بچیوں کو
جب اگلے گھر بھیجتی ہیں تو یہ سکھا کے نہیں بھیجتی کہ بیٹا جیسی میری تو عزت کرتی ہے ویسی تو اپنی ساس کی کرنا، کہ اس نے وہ بیٹا اتنا جوان کیا ہے تو آج تجھے لے کر جا رہے ہیں. تربیت. تو وہ اتنا خاتون رو رہی تھی، بچی تھی ان کے ساتھ چھوٹی سی 18 سال کی 16-17 سال کی بیچاری. تو بچی اتنی پیاری، اب دیکھیں وہ ان کی بہن کو یعنی کہ ان کی عزت کو وہ بیچارے مجبور ہو کے بوڑھی بوڑھا گھر سے نکل آئے ہیں. 6 بیٹوں کے ماں باپ، آرمی سے ریٹائر ہے وہ بندہ صوبیدار ہیں، تو وہ بیچارے نکل آئے ہیں. اور وہ بچی بار بار اپنی ماں کے آنسو صاف کر رہی تھی، بار بار رو رہی تھی، کہہ رہی امی نہ روئے نا، امی نہ روئے. میرے سامنے بیٹھے ہوئے میں خدا کی قسم میں بھی رونے لگی. تو وہ رو رہی کہہ رہی ہے امی نہ روئے، میں نوکری کروں گی، میں آپ لوگوں کو پال لوں گی نا. امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ امی آپ نہیں روئے نا، پھر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. اور میرے پاس یقین کریں الفاظ نہیں تھے ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کو. میں نے بس اتنا کہا کہ وہ بدوائے گئے ہیں، اب اور نہ روئیں، اب وہ دوزخی ہو گئے ہیں، اب آپ ان کو اور نہ روئیں اور نہ عذاب میں مبتلا کریں، وہ عذاب میں پڑ گئے ہیں، ان کو بس معاف کر دے. کہہ رہی کیسے معاف کروں؟ رول رہی ہے بیچاری، تو کیسے معاف کرے؟ اپنا گھر بار اس کو چھوڑنا پڑ گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب والدین اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، بس دونوں لازم و ملزوم ہیں، والدین اور اولاد. اور والدین اپنے اولاد کی تربیت اچھی کریں گے تو ظاہر ہے ان کا جو نعم البدل ہے وہ بھی اچھا ہی ملے گا. اور جس طرح کی تربیت ہوگی اسی طرح یہ بات نہیں ہوتی. باہر سے جو آئی ہوئی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ اس لیول پہ اتر نہیں رہی ہوتی، وہ اس لیول پہ نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں. ساس کو وہ اپنا مد مقابل بنا لیتی ہیں، حالانکہ وہ تو ماں ہے، ماں کے ساتھ تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. مقابلہ جس طرح وہ پہلے گھر میں تھی ماں، اب دوسرے گھر میں آئی تو وہ بھی ماں. جب اس طرح سے دیکھیں گی اسی طرح سے دیکھ، جب وہ اصل جو ان کی ماں جس گھر سے وہ آئے وہ جو ماں، اور اس گھر میں جو آئی ہے وہ ماں، جو دونوں کو متوازن بیلنس دیکھیں گی تو بگاڑ نہیں ہوگا. ماں بھی تو بات کہہ دیتی ہے، کبھی غصہ ہو جاتی ہے، وہ بھلے کے لیے ہوتی ہے ہمیشہ، ماں بھلے کے لیے ہمیشہ غصے ہوتی ہے. تو جب وہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے اگر ماں میری سہیلی ہوتی، اس میں ایک ٹاپک ہے صحیح، ہمارا جو معاشرتی المیہ ہے، وہ جب شادی ہوتی ہے نا تو پتہ نہیں کس نے یہ گانا لکھا ہے، تیری بہن میری نند وہ تو ہے گلی کا گند، اس کو باہر پھینکیں گے تو وہ پہلے ہی مہندی پہ اپنے تیار کر لیتی ہے کہ جاتے ہی سب سے پہلے تو نند کو مار کے باہر نکالنا ہے. اچھا ماں میری سہیلی، مطلب یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے اس کا کنسپٹ کیا تھا؟ اس کا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، ایک سیکنڈ. جی تو کہیے. یہ نورانی باجی کی لائبریری ہے جی، لائبریری میں بیٹھی ہوئی ہیں، اب لائبریری سے کتاب انہوں نے نکالی ہے ماشاءاللہ. اچھا یہ دیکھیں، پتہ نہیں نظر آ رہی ہے کہ نہیں. جی جی. اچھا اب اس میں ایک ٹاپک ہے کہ کاش میری ماں مجھے جاسوسی نہ سکھاتی. اچھا کیونکہ میرے پاس جو کیس آتے ہیں نا تو وہ پھر کاش میری ماں مجھے جاسوسی نہ سکھاتی. ہاں وہ آخر میں پچھتاوے پہ کہہ رہی ہوتی ہے. اچھا جاسوسی سے کیا مراد؟ وہ کیا جاسوسی؟ سنے نا، پھر کہیں پہ کوئی عورت جو کاؤنسلنگ کے لیے آتی ہے یا جو پرابلم کا شکار ہوتی ہے اور وہ آتی ہے، تو جب میں اس کا نتیجہ انالیسس نکالتی ہوں، جو نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ دل میں یہ اس مقام پہ پہنچ چکی ہوتی ہے، کاش میری ماں مجھے خاوند کی عزت سکھاتی. ہاں پھر ہوتا ہے کہ کاش میری ماں مجھے ضبط نفس سکھاتی. یہ اس مقام پہ وہ یا تو میں پھر ان کو لے کر آتی ہوں کہ آپ کے یہ قصور ہیں، تو یا وہ خود آ چکی ہوتی ہیں، تو اب مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ قافلہ جو ہے والدین والا قافلہ، یہ بڑا تھکا ماندہ قافلہ ہوتا ہے. یہ بڑی دور سے چل کے آیا ہوتا ہے، بڑی مسافت طے کی ہوتی ہے انہوں نے، صبح سے شام تک کی مسافت. تو ان سے زیادہ معتبر
اور محترم کیا بہویں ہیں، کیا داماد ہیں، کیا بیٹیاں ہیں، کیا بیٹے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بے تھکا شک، ہوا ہارا ہوا قافلہ ہے۔ بہت شکریہ باجی نورانی، بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی خوبصورت میٹھی باتیں ہو رہی ہیں۔ پروگرام ختم کرنے کا تو دل تو نہیں کر رہا، لیکن چونکہ وقت کا تقاضا ہے، پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، بہت ہی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں، باجی نورانی صاحبہ نے جو صاحب مشورے دیے ہیں، جو خوبصورت باتیں کی ہیں، وہ صرف سننے کی حد تک نہیں ہے، وہ اس پر عمل کرنے کی بات ہے۔ جب عمل کریں گے تو آپ خود اپنی زندگیوں میں آپ تبدیلی دیکھیں گے۔ یہ عمران خان والی تبدیلی نہیں، یہ آپ اپنی زندگیوں میں واقعی تبدیلی محسوس کریں گے ان کی باتوں کو۔ تو لہٰذا آئندہ نئے پروگرام، نئے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ اس وقت تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔